السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الملک کی تفسیر میں آج ہم آیہ نمبر 8 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ تکادو تمیز من الغیظ، کہ گویا وہ ابھی شدت غضب سے پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس جہنم کے جو محافظ ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا، ہم نے اس کی تکذیب کی، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم صرف بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وہ کہیں گے کہ کاش ہم غور سے سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم، پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، سو دوزخیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور تم چھپا کر بات کرو یا ظاہر کر کے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ بہت باریک بین اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ یہ آیاز 8 سے لے کے 14 تک، یعنی 8 سے لے کے 14 تک کا ترجمہ ہے۔ آئیے اس کے اندر موجود جو تفصیلات ہیں وہ دیکھتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں آیہ نمبر 8 سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، اور یہ دوزخ کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ گویا وہ ابھی شدت غضب سے پھٹ جائے گی۔ جب دل کا خون جوش میں آتا ہے تو اس کو غضب کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب انسان بہت زیادہ غصے اور غضب کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا جو خون ہے اس کا دورانیہ بہت تیز ہو جاتا ہے، اور شدت غضب کا معنی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جوش میں ہے، جیسے کھولتا ہوا پانی کہ ابل رہا ہو۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ دیکھو دوزخ زندہ جانداروں میں سے نہیں ہے، بس اس کو غیظ سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ غیظ و غضب کا ہونا تو کسی جاندار سے ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو ہمارے نزدیک حیات کے لیے، زندگی کے لیے، یہ بایولوجیکل ڈھانچہ جو ہے نا انسان کا یا جانوروں کا، یہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، یا پلانٹس کا، تو حیوانی ڈھانچہ شرط نہیں ہے حیات کے لیے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو اس 3 ڈائمینشنل اسپیس میں، ہماری دنیا میں، ہماری کائنات میں ایک فارم آف لیونگ ہے۔ اب دیکھیں نا، ملائکہ ہیں، وہ نور سے تخلیق ہوئے ہیں، ان میں بھی حیات کا عنصر موجود ہے۔ اچھا، بظاہر آپ کو یہ پہاڑ نظر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو بالکل نان لیونگ تھنگ ہے، لیکن ہمیں احادیث مبارکہ سے، قرآن سے اور حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی احساسات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم احد سے محبت کرتے ہیں اور احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ چلو ہم احد سے محبت کرتے ہیں، یہ تو انسان کے اندر آ گئی نا چیز، سرشت میں آ گئی کہ وہ کسی سے محبت کر سکتا ہے، لیکن پہاڑ کا کسی سے محبت کرنا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ احد پہ کھڑے ہیں اور ایک دفعہ کا ذکر ہے ثبیر پہ کھڑے ہیں، اور یہ دونوں پہاڑ ان مقامات کے اوپر جب حضور کھڑے ہیں اس وقت میں لرزنے لگتے ہیں، مستی میں آ جاتے ہیں، جو بھی سچویشن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک پہاڑ پر مار کر کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، اور پہاڑ ٹھہر جاتا ہے۔ تو پہاڑ سنتا بھی ہے، احساس بھی رکھتا ہے، کلام کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، ایک روایت آتی ہے کہ مکے کے باہر ہم جب کبھی بھی جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں سلام کی صدا سنتا، سلام سنتا، میں درختوں سے سلام سنتا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کے بارے میں صحابہ کو بتایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے دوبارہ بطور فاتح، اور جب فتح مکہ ہو گیا، کہ مکے کی گلی میں ایک ایسا پتھر ہے جسے میں آج بھی جانتا ہوں، کانا یسلم علیہ، جو مجھ پہ سلام پڑھتا تھا،
اور یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی جبرائیل امین غار حرا میں مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے تھے، بعثت سے قبل کی بات ہے، اور میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں جو ہے کانسیپٹ آف حیات بڑا مختلف ہی ہے انسانوں میں۔ عام طور پر جن کو ہدایت ملی ہے ان کے لیے معاملے بڑے واضح ہو گئے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آگ پیدا فرمائی ہے جہنم کی، تو اس میں حیات پیدا کر دی ہو۔ جیسا کہ دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ نے پہاڑوں اور پتھروں کی حیات کا جو ہے نا، جیسا مثال کے طور پہ یہ بھی فرمایا سورہ البقرہ میں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا سورہ سبا میں کہ یا جبال اوبی معه الطیر، کہ اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ مدینے میں ایک سوکھا تنا تھا کھجور کا، حنانا، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد النبوی میں ممبر نہیں بنا تھا تو اس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بن گیا تو حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور جمعے کا دن ہے، اور حضور نے اس دن اس جمعے کو ممبر سے خطبہ دینا شروع کیا، اور حنانا سے ٹیک نہ لگائی تو حنانا دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یعنی ایک سوکھا تنا کھجور کا، سوچے، جسے کالم کے طور پر مسجد میں لگایا گیا ہے کیونکہ اب وہ درخت نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے لگنے سے وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ آج، اور اسے جمعے کی بھی خبر ہے، وہ حضور کا خطبہ بھی سنتا ہے کہ حضور ویسے بھی کلام فرماتے ہیں مسجد النبوی میں، لیکن آج خاص خصوصی کلام ہے، جمعہ ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ پھر میری باری آئے گی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئیں گے اور مجھے حضور کا قرب ملے گا، حضور کا جسم مبارک مجھ سے مس ہوگا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ آج حضور کلام تو فرما رہے ہیں پر مجھ سے دور ہیں، تو اب وہ حضور کے فراق میں رو رہا ہے۔ کین یو امیجن؟ اور حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر رکھ دیا گیا تو ہم نے کھجور کے تنے کی ایسی آواز سنی جیسے کوئی 10 ماہ کی پریگننٹ حاملہ اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھ دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چپ کرانے لگ گئے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے 918، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث 495، مسند امام احمد میں، صحیح ابن حبان میں، کئی کتب حدیث میں آتی ہے۔ اور پھر سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حضور نے کلام فرمایا، اس کو پہلے تو چپ کروایا، ایسے جیسے چھوٹے بچے کو چپ کراتے ہیں نا ہاتھ رکھ کر، ایسے چپ کرایا حضور نے، پھر اس سے کلام فرمایا۔ اور کلام کیا فرمایا؟ تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کروں تجھے اللہ یہیں زندہ کر دے، اور چاہے تو اللہ سے میں دعا کروں اور تجھے جنت میں لگوا دوں، تو اختیار کر، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے اختیار کیا کہ مجھے جنت میں لگوا دے۔ سوکھا تنا حضور سے کلام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کین یو امیجن؟ تو حیات ہمارے نزدیک کچھ اور شے ہے، اور اصل میں حیات کچھ اور شے ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکے میں بعثت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا، میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اور پھر کئی دفعہ اور کتب حدیث میں بھی آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے کیا واضح ہو گیا کہ حیات کے لیے حیوانی ڈھانچہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز میں چاہتا ہے حیات پیدا فرما دیتا ہے، اس لیے دوزخ کا غیظ و غضب میں آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو جہنم کے جو محافظ ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو تم اتنے گئے گزرے تھے کہ جہنم میں آ گئے ہو؟ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تو صرف کافروں سے خطاب ہے، تو کیا جہنم میں صرف کافروں کو ڈالا جائے گا اور جو مومن ہوں گے، جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، کیا ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ تو ایسے لوگ جو اس آیت کو صرف سامنے رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کا یہ استدلال غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں فاسقوں پر بھی عذاب کی وعید ہے، جو ایمان والے تو ہیں لیکن فسق و فجور میں پڑے ہوئے ہیں۔
مثال کے طور پہ سورہ المعون میں اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے دوزخ کی وادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ تو یہاں نماز سے مراد ہی مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان ہی تو نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان نمازیوں کے لیے دوزخ یا نمازی سے مراد ایمان والا ہے، اور جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ایمان والے جو ایمان والے ہوتے ہوئے نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اچھا، پھر اگلی آیات میں فرمایا وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کی تکذیب کی، جھٹلایا اس کو، اور ہم نے کہا اللہ نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو صرف بڑی گمراہی ہی میں پڑے ہوئے ہو۔ تو وہ کہیں گے، خود اب کہیں گے کافر، کہ کاش ہم غور سے سنتے، عقل سے کام لیتے، تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو ان آیتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن مشرکین اس کا اعتراف کریں گے کہ ان کے اوپر اللہ کی حجت پوری ہو چکی ہے، اور اللہ نے رسولوں کو بھیج کر ان کے عذر کو زائل کر دیا تھا، اور خود انہوں نے ہی رسولوں کی تکذیب کی اور یہ کہہ کر ان کی توہین کی کہ تم سری گمراہی میں، یعنی اللہ کے رسولوں کو گمراہ کہتے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محافظ فرشتوں نے کفار سے یہ کہا ہو کہ تم سری گمراہی میں ہو، لیکن یہ جو ہے آیت کی نظم کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کفار اپنی مذمت خود کریں گے کہ دراصل قصور ہمارا ہی ہے، ہم نے عقل سے کام نہیں لیا، رسولوں کے پیغام اور ان کی ہدایت اور ان کے وعظ کو ہم نے غور سے نہیں سنا، ہماری غلطی ہے۔ سو اس آیت میں سننے کو عقل سے کام لینے پر مقدم کیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت اور ہدایت رسولوں کی تعلیم سے ہوتی ہے، از خود اپنی عقل سے کام لینے سے نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ اقبال نے بھی، یا پتہ نہیں کسی کا شعر ہے کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، میرے خیال سے علامہ اقبال کا شعر ہے۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے واسطے کے بغیر از خود اپنے خالق کی معرفت کی کوشش کی، وہ اس ہدایت کو نہیں پہنچ سکے جو ہدایت ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے تئیں سے کوششیں کیں، وہ خود کوئی دین بنا بیٹھے، بجائے اس کے کہ کسی ہدایت کی طرف آتے، وہ خود کسی دین کو بنا بیٹھے، کسی مذہب کو بنا بیٹھے، اور ان کے پیروکار پس اسی راہ پہ چل پڑے۔ تو کسی نے سورج کی پرستش کر لی، کوئی آگ کی پوجا میں لگ گیا، کوئی درختوں کی، کوئی جانوروں کی، کوئی دیوی دیوتاؤں کے مجسمے بنا کر بیٹھ گیا، کسی نے جو ہے اور مختلف اور مذاہب کو جوڑ کے کوئی مذہب بنا لیا۔ تو اپنے تئیں اپنی عقل سے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم انسانیت کو جوڑ رہے ہیں، تو کچھ ایسے جوڑنے نکلے کہ انہوں نے رام کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، پروفٹ محمد کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، اور گرو نانک کو بھی ایکسیپٹ، ہر مذہب کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو ایک عجیب کھچڑی بنا دی۔ حالانکہ اگر دیکھیں تو آپس میں بہت ساری چیزیں پھر ٹکرا اٹھتی ہیں۔ ایک مذہب ہے جو خدا کے بیٹے کا قائل ہے، ایک مذہب ہے جو کہتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، ایک مذہب ہے جو کہتا ہے کہ بھئی سارے ہر قسم کے کروڑوں خدا ہیں۔ یہ مطلب آپس میں اتنا گھٹ مٹ کیسے کوئی مذہب ہو سکتا ہے؟ لیکن وہی بات ہے کہ عقل سے فارغ ہو گئے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سمع کو بصر پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ ہدایت کے حصول کا تعلق رسولوں کی بات سننے سے ہے، دیکھنے سے نہیں ہے۔ بعض ایسے بھی تو صحابہ ہیں جو نابینا تھے۔ اچھا، علامہ قرطبی جو متوفی ہیں 668 ہجری کے، انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ الملک آیہ نمبر 10، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کو عقل نہیں دی جاتی، کیونکہ انہوں نے کہا کاش ہم عقل سے کام لیتے۔ لیکن یہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کفار کو بھی عقل دی جاتی ہے، ورنہ وہ مکلف نہ ٹھہرتے۔ یہاں کاش ہم عقل کرنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل بھی دی تھی، کاش ہم اس کا صحیح استعمال کرتے۔ ہم نے سائنسی علوم بھی حاصل کیے، ہم نے فلسفہ بھی پڑھا، ہم نے لٹریچر بھی پڑھا، ہم اسٹیم ٹیکنالوجیز میں بھی بہت آگے چلے گئے، ہم نے سائنسز میں ہم نے دوائیاں دریافت کی، ہم نے بہت سارے کام کیے، لیکن ہائے افسوس کہ اتنی عقل رکھنے کے باوجود اپنے خالق و مالک کو نہ پہچان سکے، اس کی دی ہوئی ہدایت کی طرف نہ آ سکے، تو ہمارا عقل رکھنا نہ رکھنے کے برابر ہے۔ تو اس لیے کفار کو بھی عقل دی گئی ہے۔ کاش ہماری عقل ہوتی کا معنی یہ نہیں ہے، معنی یہ کہ کاش ہم اسے صحیح طریقے سے عمل میں لاتے۔ اور سورہ ملک کی 11ویں آیت میں فرمایا کہ پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، سو دوزخیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ تو کفار کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اور اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آیہ نمبر 11 کی بات کر رہا ہوں کہ فسحقا،
فسحقہ یعنی سحقہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اس ضمن میں زجاج فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ کفار کی وعید کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کے وعدے کا ذکر فرما رہا ہے جو آیہ نمبر 12 میں آتا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بے شک جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس آیت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ جو لوگ دنیا میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جب شیطان ان کے دلوں میں شبہات ڈالتا ہے تو وہ دلائل سے ان شبہات کو زائل کرتے ہیں، اور جب وہ ان کو گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور گناہ کی ترغیبات کو قبول نہیں کرتے۔ اور اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے تو انسان بے حیائی اور برائی کے کام نہیں کرتا، لیکن تقویٰ اور خوف خدا کیا ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہو تب بھی بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے دور رہے اور اپنے نفس کو بچا کے رکھے، کیونکہ اس وقت وہ اللہ کے خوف سے گناہ سے باز رہے گا، اور جو خلوت میں گناہ سے اجتناب کرے گا وہ جلوت میں بھی بطریق اولا گناہ سے اجتناب کرے گا۔ سو اجر عظیم اسی شخص کے لیے ہوگا جو تقویٰ میں کامل ہوگا، اور جس مومن نے گناہ بھی کیے اور وہ بغیر توبہ کیے مر گیا اس کو دائماً عذاب نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اس کی مغفرت ہو جائے، یا اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف کر دے، یا پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں چلا جائے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ الزلزال میں اللہ فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی وہ اس کی جزا پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی وہ اس کی سزا پائے گا۔ پھر آیہ نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے اور تم چھپا کر بات کرو یا ظاہر کر کے، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو باتیں کرتے تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیتے تھے۔ تب مشرکین نے آپس میں کہا کہ دیکھو آہستہ آہستہ باتیں کیا کرو کہ کہیں محمد کا خدا نہ سن لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کی ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ اس آیت میں تمام مخلوق سے ان کے تمام کام اور ان کی تمام باتوں کے متعلق ارشاد ہے کہ تم کوئی کام چھپا کر کرو یا دکھا کر کرو، یا کوئی بات چپکے سے کرو یا زور سے کرو، اللہ کو تمہاری تمام باتوں اور تمام کاموں کا علم ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ بہت باریک بین اور بہت خبر رکھنے والا ہے، یعنی کہ وہ لطیف بھی ہے، باریک بین، اور خبیر بھی، الخبیر بھی ہے، بہت زیادہ خبر رکھنے والا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ دلوں کی باتوں کو نہ جانتا ہو؟ دلوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، دلوں میں خیالات کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، تو وہ دلوں کی باتوں کو کیسے نہیں جانتا؟ اچھا، اس ضمن میں استاد ابو اسحاق اسفرائینی نے کہا کہ دیکھو اللہ کے اسماء صفات میں سے کئی اسماء کا تعلق علم سے ہے، ان میں سے ایک اسم علیم ہے، اس کا معنی ہے وہ تمام معلومات کا عالم ہے۔ اس کا ایک اسم خبیر بھی ہے، اس کا معنی ہے وہ ہر چیز کو اس کے ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ اور ان میں سے ایک اللہ کا اسم الحکیم بھی ہے، اس کا معنی ہے وہ ہر چیز کے باریک اسماء کو جانتا ہے۔ اور ایک اسم الشہید ہے کہ اس کا معنی ہے وہ ہر حاضر اور غائب کو جانتا ہے اور اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ اور ایک اسم الحافظ ہے، اس کا معنی ہے وہ کوئی چیز بھولتا نہیں ہے۔ اور ایک اسم المحصی ہے، اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کی کثرت اس کے علم کے لیے معنی نہیں ہے، مثلا سورج کی روشنی، شعاؤں کے باریک ذرات، آندھیوں سے پتے کا گرنا، اور ان میں سے ہر جز کو اور اس کی ہر حرکت کو وہ جانتا ہے۔ وہ کیسے نہیں جانے گا؟ اسی نے تو ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال آیہ نمبر 8 سے لے کے 14 تک ہم آئے ہیں، اس کی یہ مختصراً ایک تفسیر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر آیہ نمبر 15 سے ہم کل آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔